جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل بابرکت سجانے والے تمام ذمہ دار ممبر نور پر تشریف فرما علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الحالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوبا ومرض الجلد صلاة تبقى تضم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے سب سے گنبد میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، مقصد کائنات، روح کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، جس کی ذات اول ما خلق اللہ نوری، جس کا مصدر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جسے خالق کائنات نے ساری دنیا کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمایا، نبی برحق، شافع روز شمار، محبوب پروردگار، انیس بے کساں سیاہ لامکان، فخر آدم و ابن آدم، تاجدار عرب تاجدار عجم، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نوشائی بزم جنت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں محبت کے ساتھ دل کی لو لگا کر دور پاک پڑھے، آواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ناظر علی مظہر الأجاد تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعصمتك يا الله، بنبوتك يا رسول الله، بولايتك يا علي يا علي يا علي، غوث اعظم رمني بسعو ساما مددي، قبلہ دین مددی، کعبہ امام مددی، بگرداری برا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اب ذرا تقریر سنیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ ذہن دے کر کے ہر آنے والا عالم آتا ہے تاکہ عوام کو کچھ سنائیں، اور آپ نے جس محفل پاک کو سجایا ہے آپ اسے ہلکے میں نہ لیں۔ آپ جب تک یہ محفل قائم ہے یہ اپنے تصور سے یہ خیال نکال دیں کہ آپ راجو نگر کی گلی کو سجانا، نہیں، اس کی قدر آپ کو بھی معلوم ہوگی، علماء اکرام کی زمانے آپ نے سنا ہوگا، یہ تاجدار انبیاء علیہ السلام کی میلاد پر یہ محفل سجی ہوئی ہے، اسے اہل خیر کے نہیں۔ آج اگر ہم کسی عہدیدار، کسی سیاستدان کو اگر بلانا پڑتا ہے تو ایک عجیب سا ماحول ہمارے اندر دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ ہم سے ان کا فائدہ ہوتا ہے، ان سے ہمارا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں۔ یہ وہ ذات مقدس ہے جس ذات بابرکت کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان بھیج کر بندوں سے کہا میں نے تم پر احسان کیا۔
رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے خزانے قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ احسان جتائے گا کبھی؟ اتنی ساری نعمتیں اس نے عطا فرمایا، لیکن رب بندوں پر احسان نہیں جتایا۔ آج بھی جس فرش زمین پر میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ اللہ کی زمین ہے، یہ آسمان کا شامیانہ اللہ کا ہے۔ چلیے یوں محسوس کریں تو ہمارے دل میں ایک 100 گرام کا جو دل دھڑک رہا ہے اس کی ہر دھک دھک اللہ کی طرف سے ہے، اور میرے اور آپ کا رب جب حکم فرما دے تو رک جائے۔ دنیا کی کتنی بڑی سائنس اکٹھا ہو کر کے دوبارہ اسے دھڑکنے کے قابل نہیں بنا رہی۔ یہ سب بہانہ ہے۔ انسان زندگی کی جستجو میں بہانے کی طرف پاگل کی طرح دوڑتا ضرور ہے، لیکن جو انسان دوڑتا ہے اسے یہ سوچنا بھی چاہیے یہ اختیار میرے رب کا ہے۔ کوشش کرنی ضرور ہے لیکن اختیار رب کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں انسان کو 2 چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو تو آپ بتائیں۔ تقریر ایسے نہیں سنی جاتی، نعت خانات پڑھ رہا ہے، آپ چپ آرام سے بیٹھے رہے، وہ رسول اللہ کی تعریف نہیں پڑھ رہا تھا، آپ کے نبی کی تعریف۔ کیا آپ کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے؟ جب مجھے میرے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اگر کوئی پڑوسی میرا یار، میرا محب، میرا چاہنے والا، یا اس کے کلاس کا جو ٹیچر ہوتا ہے اس کے اچھے کردار، اچھے کلچر، اچھے اخلاق کی جب تعریف کرے تو میرا سینہ چوڑا ہو۔ اولاد میری ہے نا، اگر آپ کے بچوں کی کوئی تعریف کرے تو سینہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ کھلے گا نا۔ یہ نعت خان یہ خود کی تعریف نہیں کر رہا ہے، یہ جو نعت پڑھ رہے تھے صلاحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاجدار انبیاء کی تعریف میں نعت پڑھ رہے تھے، اور وہ ایسے بیٹھے ہیں۔ معلوم یا تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا جو پڑھ رہا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہو رہا، یا مجھے معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ربیع النور، ربیع الاول، ربیع الثانی کا چاند فلک کے آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے سینے پر آری بھی چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب 2-4 ماہ تک گلی گلی تماشا مچے گا، سارا قرآن رسول اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے تو تماشا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، پورا قرآن حضور کی تعریف میں اتارا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک اگر قرآن سے پوچھیں اے قرآن تیرا کیا بیان ہے تو قرآن کہے گا جس خالق کائنات نے مجھے اتارا ہے اس نے خود اس کے اندر بیان کیا ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن بیان کر رہا ہے، کبھی قرآن بیان کرے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، پھر قرآن بیان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، قرآن حضور کا بیان کر رہا ہے، قرآن حضور کا تذکرہ کر رہا ہے، قرآن حضور کی عظمتیں بتا رہا ہے، قرآن حضور کی نورانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور میں امتی گنہگار، میں جنت میں کب جاؤں گا؟ عدالت باری میں، جب میرے اور آپ کے حضور جس کے نام پر محفل سجی ہے جب تک اس کی سفارش نہ ہوگی تمہارے پاس نمازوں کے پہاڑ کیوں نہ ہو رب راضی نہیں ہوگا۔ یہ گمان میں نہ رہنا کہ میں نے رب کو راضی کر لیا، نہ، اگر وہ راضی ہوتا تو لا الہ الا اللہ پر تمہارے ایمان کی شہادت مکمل ہو جاتی، نہ، رب نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پر ایمان کو کامل کیا۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارے آن پر جو بھی نہیں رہتی، یا تو یوں کہہ لیں، تھوڑا میں بے بات بولتا ہوں، اگر آپ کو اچھا لگے تو اچھا سمجھے، برا لگے تو برا سمجھے، کیونکہ آج علماء کی عزت، تکریم، وقار عوام کی نظروں میں کچھ حیثیت نہیں رہی۔ کیوں؟ علماء ہیں، امام ہیں، خطیب ہے۔ لوگوں یاد رکھو جب لوگوں کے کندھوں پر تمہارا یا میرا جنازہ
کا موزن یا امام ہوگا. لوگوں یاد رکھو جب تمہارے امیر جسم سے جسم بے جان پڑ جائے گا، تمہارا بیٹا ہو یا میرا بیٹا، تمہارا بھائی ہو یا میرا بھائی، تمہارا رشتہ دار یا میرا رشتہ دار، تمہارا محب یا میرا محب، تمہارا چاہنے والا یا میرا چاہنے والا، میرا بینک بیلنس یا میری پراپرٹی کو تقسیم کب کیا جائے، بٹوارا کب کیا جائے، وعدہ کب کیا جائے، یہاں پر کسے کیا ملے گا، یہ فیصلہ اور یہ حساب لگانے پر پڑے. لیکن وہ مسجد محلے کا تمہارا امام، تمہارا خطیب آئے گا، افسوس کرے گا. یاد رکھو جب ہمارے جسموں سے روح کو نکالا جائے گا، ہماری مغفرت کی دعا وہی عالم دین کرے گا. خبر پر کھڑے ہو کر کے بارگاہ رب العزت میں ہمارے گناہوں کی معافی کی تلافی وہی رب کی بارگاہ میں وہی امام یعنی خطیب وہی عالم دین کرے گا. وہی عالم دین اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے ہماری مغفرت کی دعائیں کرے گا. وہی عالم دین ہمارے گھر کے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائے گا. وہی عالم دین تمہیں غسل کا طریقہ بتاتا ہے. وہی عالم دین تمہیں وضو کا طریقہ بتاتا ہے. وہی عالم دین تمہیں نماز کا طریقہ بتاتا ہے. وہی عالم دین تمہارے نکاح کا جو بندھن جو رشتہ حرام تھا اس کو حلال کا طریقہ وہی عالم دین بتاتا ہے. وہی عالم دین کھانے کا طریقہ بتاتا ہے. وہی عالم دین پانی پینے کا انداز و طریقہ بتاتا ہے. وہی عالم دین کپڑے پہننے کا طریقہ بتاتا ہے. وہی عالم دین ہے جو ایمان کی لذت و حلاوت کا ذائقہ تمہارے سینے میں اتارتا ہے. آج علماء کو ہم نے کرایہ کا ٹٹو سمجھا ہے. رسول اللہ کی نوکر ہے. آپ یہ نہ سمجھے جیب بھرنے کے لیے آپ کے جلسے میں آئے نا، ہم تو اپنی جنت کا راستہ بنانے آئے ہیں. جس مقام پر میرے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہمیں کھڑا کیا ہے وہ ذمہ داری نبھانے آئے ہیں. شوق نہیں ہے آپ کی تعریفوں کا، آپ کی گلپوشیوں کا، آپ کے نذرانوں کا. نہ، اگر آپ کی اصلاح ہو جائے میری قبر تاریخ ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. ناک پڑھ رہا پیسے بیٹھے، یا تو آپ کو کام سنائی نہیں دے رہے، یا تو آپ سن کر کے بھی کہنا نہیں چاہتے. ایسا کچھ معاملہ ہے کیا؟ بولیے نا، تھوڑا بولیے. بولنے کی عادت دار مسلمان، یہ تیری خاموشی ہندوستان کے ظالم، ہندوستان کے مشرک تجھے اپنی جوتیوں کے نیچے روکنے کو کھڑے ہو تو خاموش ہے. کب تک غفلت کرو گے؟ قبر میں تمہاری غفلت کا سوال نہیں ہوگا. قبر میں تم کس خاندان قبیلے سے تھے سوال یہ نہیں ہوگا. قبر میں یہ پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ رب کی پہچان ہوئی تبھی جواب دیں گے نا. معلوم کا دین کی پہچان ہوگی تب نہ جواب دے گا. ساری دنیا میں مصیبتوں کے بادل امڑ پڑے ہیں. ہر طرف مسلمانوں کو روندا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح بم اور میزائل کا شکار بنا کر کے ہزاروں لاکھوں جنازے اٹھ گئے. کیا ان مظلومین کا ظلم دیکھ کر کے بھی ہمارا دل دہلتا نہیں ہے؟ ان کے گھر بار لٹ گئے، شکر کرو خدا کا، صدقہ مصطفیٰ کا ہمارے گھر باقی ہیں. اب ہم کریں کیا؟ شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. کب کریں گے؟ اسرائیل آنے کے بعد. اسرائیل ہمارے زندگی کے دروازے کو دستک دے کر کے جب موت کی کھاٹ ہمیں اتارے گا تب کریں گے. مہلت نہیں ملے گی. جو وقت ملا ہے اسے غنیمت جان، غنیمت جان جو تیری منزل حق ہے، جس کی طرف تجھے لوٹ کر کے جانا ہے، وہاں کے لیے کیا ساز و سامان تیار کیا. دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں کیا رہا. کون ایسا بے وقوف انسان ہے جو یہ کہے مجھے پتا نہیں ہے. دنیا کی ٹیکنالوجی نے یہ کھلونا تھما کر کے ہر انسان کو دنیا کے چکے میں ہونے والی خبر تمہاری نگاہوں کے سامنے، پھر بھی غفلت ہے،
پھر بھی دین کے معاملے میں اتنی اکڑ، اتنی سستی، اتنی انانیت، مسلمان بنا ہی دین کے لیے یاد رکھے، مسلمان دنیا میں مہمان ہے، مہمان۔ اگر ہم یہاں غافل رہیں گے تو آپ نے تو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا، چاہنے والے ابا، امی، چاچا، تایا، پھوپھا، پھوپھی، بھتیجا، بھتیجی کا جنازہ اڑ گیا، نہ جانے کتنے چاہنے والے تھے، سپرد خاک جب کیا گیا کچھ دیر کے لیے ٹھہرے پھر پلٹ گئے۔ ایک دن وہی حال میرا بھی ہونے والا، آپ کا بھی ہوگا۔ کیا حال ہوگا؟ کیا لے کر کے جائیں گے؟ حضرات دین کو سمجھیں۔ آج ہمارے بچوں میں دین کی اخلاق کو کم کرنے والے خود ہم ہیں، کیونکہ انہیں دین نہیں بتایا، انہیں سکھایا نہیں۔ ابھی یہاں کوئی ایک جوان بیٹھا تھا، ایک بچہ دماغی حالت سے کمزور تو تھا، لیکن پتہ نہیں نعت رسول سن کر کے اپنے میں مست تھا، لیکن اس کی دیوانگی ہم اسے پاگل کہیں یا دماغ کا کمزور کہیں، پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ کم از کم وہ نعت رسول مصطفیٰ سن کر کے ہل رہا تھا، ہلا رہا تھا، اپنے آپ کو مست کر رہا تھا۔ جس کا دماغ کا سنتولن خراب ہو وہ مست ہے، جو دماغ صحیح رکھ رہا ہو وہ پتھر کی طرح بیٹھا تھا۔ اب بتائیے ہوش میں کون ہے، مدہوش کون ہے؟ بولیے نا۔ میں غلط تو نہیں بیان کر رہا ہوں، دقت ہے، تکلیف ہو رہی ہے کیا آپ حضرات کو؟ تکلیف ہو رہی تو میں بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو مسکرانے کے لیے، آپ کے دل رکھنے کے لیے آپ کی لذت کا بیان نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ہو نہیں جاتا ہم سے۔ جس ماں کی توق میں پلے ہیں، جس باپ کے کندھے پر بیٹھے، آج ان کی خدمت کا موقع تو نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ان اداؤں کو پسند فرمائے اور قبر میں اس کا اجر میرے والدین کو عطا فرمائے۔ رب کہا کہ اے فلاں بندے، تیرے بیٹے نے میرے دین کی خدمت کر دی، میں اس سے عجر لے تیری قبر میں اس کا ثواب عطا کیا جاتا۔ موقع نہیں ملا۔ آپ کے ماں باپ، کس کس ماں باپ زندے ہیں؟ سب کے زندے ہیں۔ اللہ ان کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بڑے بد نصیب ہیں ہم کہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں سے ہٹ چکا۔ دنیا کی ساری محبتوں میں، بیوی کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، بھائی کی محبت ہو، بہن کی محبت ہو، چاچا کی محبت ہو، نانا کی محبت ہو، دادا کی محبت ہو، خالہ کی محبت ہو، محبوبہ کی محبت ہو، سب مطلب کی ہے۔ محبت حقیقت کوئی اگر کرتا ہے دنیا میں، ایک باپ جو سورج کی طرح اپنے بیٹے کے سر پر سایہ دیتا ہے، اور ایک ماں زمین کی طرح اپنے آپ کو کشادہ کر کے اپنے بیٹے کو اپنے آنچل میں سمیٹ لیتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہاں مطلب نہیں ملے گا، اللہ کی عزت کی قسم ملے گا آپ کا مطلب نہیں ملے گا۔ وہ آپ کی پرورش اس لیے نہیں کرتے کہ بڑے ہو کر کے آپ ان کی خدمت کریں، نہیں، وہ آپ کی کامیابی کی خواہش اس لیے نہیں کرتے، وہ آپ کو نصیحت، بار بار نصیحت اس لیے نہیں کرتے کہ تمہاری ترقی پر ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میرے یار کس غفلت میں ہے، تیری ترقی پر وہ قبر میں راحت سے سونا مانگتا ہے۔ کیوں؟ اگر تو پریشان رہے گا تو وہ قبر میں بھی بے چین رہے گا۔ آج ہم نے کچھ چور چھاپوں کی صحبت کر کے قبروں پر جانا چھوڑ دیا ہے۔ اٹھا حدیث مصطفیٰ اور ان کمبختوں سے جنہوں نے شریعت مطہرہ کو بدنام کیا، دین کی حقانیت پر اپنی حنازت عقائد کا
لے چلے، پوچھ مصطفیٰ سے اگر 100 حجوں سے زیادہ ثواب کا تجھے مستحق بننا ہے تو یاد رکھ، ماں باپ مرنے کے بعد اگر جمعہ بعد نماز فجر اپنے ابا اپنے امی کی قبروں کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے 100 حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جا رہے ہیں کیونکہ ہم ظلم العقیدے میں ہیں، قبروں پر جانا ہمارے یہاں شرک ہے، قبروں کی حاضری دینا ناجائز ہے، قبروں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حرام ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ کون سا عقیدہ ہے؟ انسان کو گمراہیت کا زہر پلا 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 کر کے آج کی جنریشن کا مستقبل تباہ و برباد کر دیا۔ کہاں ہے تہذیب؟ آپ اپنا بچپنا یاد کریں اور آج کے بچوں کا حال دیکھیں، آج کے بچوں کی تمیز اور ادب کا خیال دیکھیں۔ جو ادب جو تمیز تمہارے اندر تھی آج ان میں نہیں پائی جائے۔ میں میرے بچوں کو خلاف میں نہیں بول رہا ہوں میرے دوست، ایسا تصور نہ کرنا۔ تو اسلام کا نوجوان ہے، اگر تو اسلام کا نوجوان ہے تو تیرا کردار اسکرین پر ناچنے والے اس بندر کی طرح نہیں، فاطمہ کے نام حسین کی طرح ہونا چاہیے۔ حسین کو جانتے ہی نہیں ہم۔ کچھ پاکھنڈیوں نے محرم الحرام کے مہینے کو بدنام کر کے رکھا۔ حسین کی عظمت کیا ہے؟ وہ حسین اگر بیٹھنا چاہے تو مصطفیٰ کندھوں پر بٹھا ہے۔ وہ حسین اگر بھوک سے روئے تو مصطفیٰ اپنی زبان اقدس اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ وہ حسین جو مصطفیٰ کے سینے سے ہمیشہ چمٹا رہتا ہے۔ وہ حسین جس کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کے زلف عنبر تھمے ہوئے ہیں۔ وہ حسین کربلا مولا کے میدان میں ایک کتاب قرآن کتاب کی شکل میں ہے اور ایک قرآن ناطق قرآن ہے۔ اگر نیزے پر سر ہے، جسم سے جدا ہے، لیکن لبوں پر تلاوت قرآن جاری ہے، اس سے محبت کرے گا؟ اس جہنمی سے جو اپنے گھر بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس جہنم کے اندھن سے محبت کرے گا جس کی محبت تجھے جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، اس سے محبت کرے گا جس کی محبت نے تجھے تیرے ماں باپ کی تمیز سے محروم کر رکھا ہے، یا اس سے محبت کرے گا جو نوجوانان جنتوں کا سردار ہے۔ آج تو نماز میں اسٹائل ہے، فرائض معلوم نہیں، واجب معلوم نہیں، سنت معلوم نہیں، مستقل اسٹائل ہے۔ اور نماز انہی مساجد کے پاکھنڈی ذمہ دار یہ قانون عائد کرتے ہیں، آنے والے مصلیوں کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے ابا کا گھر ہے مسجد، یا آپ کے ابا کا گھر ہے؟ مسجد خدا کا گھر ہے۔ مسجد میں جا تو گنہگار جا رہا ہے، مسجد میں جا عاجزی سے جا، مسجد میں جا تو گنہگار مجرم کی حیثیت سے جا۔ وہ گھر تمہارے ابا یا میرے ابا کا نہیں، وہ گھر جو ہے خالق کائنات کا ہے، عدالت والی ہے۔ وہاں قانون نہ تیرا چلے گا نہ میرا چلے گا، وہاں قانون فاطمہ کے ابا مصطفیٰ کا چلتا ہے۔ عجیب اسٹائل ہے تمہارے، اسٹائل نے تمہیں کہاں چوکٹ پر کھڑا کے جانتے آپ؟ اٹھائیے ہندوستان کی تاریخ، آج بریلی شریف کی تاریخ اٹھائیے۔ ہوش میں ہے ایک تنہا انسان نکما دشمنان اسلام جس کا مذہب پتلوں کو پوجنا ہے، جس کا مذہب باطل ہے، جس کا مذہب جھوٹا ہے، جس کا اعلان جھوٹا ہے، جس کا عقیدہ جھوٹا ہے۔ آج وہ دین حق اور حق والے مذہب کو دبوچ کر کے ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا کی عیاشی میں ہے، مسلمان دنیا کی رنگ رونق میں لٹا ہوا ہے، مسلمان دنیا کی مدہوشی میں ہے، مسلمان اپنی زندگی کو سجانے
बड़ी बड़ी चट्टानें उखड़ करके चली गई, पता नहीं चला जिंदा रहेगा कब मरेगा, लेकिन एक बाबा ने तुम्हें बेदार नहीं किया, तुम्हारा जमीन अभी भी मुर्दा है, तुम्हारा दिल अभी जिंदा नहीं हुआ, बड़ी बड़ी चट्टानें उखड़ करके चली गई, तुम्हारे होश संभाले नहीं गए। आज भी फलस्तीन और गाजा की ये इम्तिहान की जो जिंदगी तुम्हारी निगाहों के सामने है, घर बार लुट गए, सारी औलादों का जनाजा उठ गया, किसी का बाप का सहारा उठा, किसी माँ का जनाजा उठा, किसी की बीवी का जनाजा उठा, किसी के बच्चों के जिस्म के आगे टुकड़े टुकड़े औरत के लिए, लेकिन फिर भी तुम आज भी आम की सांस पा रहे हो। ये तुम्हारा इस्लाम है। नबी की आप महफिल सजाए, यहाँ बैठना हो तो मोहब्बत सहाबा लेकर के बैठना, नबी की नाम सुनना हो तो इश्क सहाबा में डूब करके सुनना हो, क्योंकि नाच पढ़ना सहाबा की सुन्नत है। नाच सुनना किसकी सुन्नत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप वो सुन्नत अदा कर रहे हैं जो नबी का तरीका है, ये वो सुन्नत अदा कर रहे हैं जो सहाबा का तरीका है। आप नबी का तरीका इख्तियार करके ऐसे ममनून बैठे हैं, या तो आप बहरे हैं, या सुन करके भी समझ नहीं आता, या समझ करके भी आप नहीं चाहते। सुभान अल्लाह कहो तो अल्लाह ताला एक जन्नत में दरख्त लगाए और उसके साए में 70,000 फरिश्तों को खड़ाए और वो मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। मैं नहीं चाहता। हज़रात, कहने के लिए सीने में बहुत सारा दर्द है, कहते कहते हमारी भी उम्र का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये कौम जहाँ खड़ी है वही ही खड़ी है। ये कौम अपनी फितरत को नहीं बदलेगी। लेकिन मेरे दोस्त, जाते जाते मैं यही कहूँगा, तो लाख दुनिया की जतन कर ले, दो चीजें तेरे पीछे लगी हुई है। एक तेरा रिस्क, जिसके लिए तू कभी झूठ बोल रहा है, कभी धोखा दे रहा है, कभी दूसरों को दगा करता, कभी सूद को हलाल बना करके खलासत को खा रहा है, लेकिन तेरा रब राज़ी है, तेरा रिस्क तुझे पहुंच के रहेगा। तेरा रब ये नहीं चाहता कि वो रिस्क को तू नापाक करके खा, तेरा रब चाहता है वो रिस्क को तू पाक तय्यब ताहिर खा, जिससे तेरे जिस्म की तवानाई भी बाकी रहे और तेरे जिस्म में ईमान का नूर जगमगाने लगे। लेकिन मैंने बहाने बना दिए थे। एक बैंक चला था, कहा कि एक बैंक बैलेंस में लोगों ने डिपॉजिट किया था, कुछ बदबख्तों ने, नाहिजाओं ने अपने आप को इल्म, फसाहत, बलागत का पैकेट लगा करके उम्मत को गुमराह करके गलावत को हलाल बना दिया। अब लोगों को भी चाहिए था क्या? अब मैं आपको अगर एक गलत मैसेज दूं आप उसे ही फॉलो करेंगे। कहा कि भी सैयद अहमद मस्जिद के खतीब साहब ने कहा है, कहा कि वो चीज जायज है, दौड़ो। अल्लाह ताला रहम फरमाए मेरे दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनका साया आप पर सलामत रखे। जब तक माँ बाप राजी नहीं, तुम्हें लाख सजदे ठोकते रहो, तुम्हारा रब तुमसे राजी नहीं होगा। उम्रा का आज एक बड़ा जबरदस्त एक स्टाइल निकला है, मैं स्टाइल कहता हूँ स्टाइल। मस्जिद हराम के हुदूद में हर हराम चीज ममनू है, मना। तस्वीर हराम है, हालत इहराम में काबे के निकट स्टाइल से सेल्फी ले रहा, क्यों? रिश्तेदार देखे। उम्रा किसके लिए कर रहा था? रब के लिए या रिश्तेदारों के लिए? हुआ बोलो तो लगती है बड़ी खराब। कर रहे हैं, लेकिन जिसकी रिज़ा के लिए करना है, आप बताना हमारी शादी बना में दीन कितना होगा? बड़े बड़े शादी हाल है हमारे, फकर है, फकर फलाना शादी हाल हो, फकर फलानी दावत करो, फकर इतने जायकेदार खाने दस्तरखान पर बिछाओ, फकर। मैं पूछूंगा आपका काजी, दीन मोहम्मदी का काजी,
دین شریعت مصطفیٰ کا قاضی بتاؤ تم مسلمان ہو ہماری شادیوں میں دین کتنا ملے گا؟ ملے گا؟ دیوانے کی طرح نکاح پڑھنے والا قاضی گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتا. یہ ہمارا دین ہے. لہذا میں اور آگے مزید نہیں بڑھنا چاہوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے. نہیں کیا خیری صاحب آدھا گھنٹہ میں دے چکا ہوں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی عقل عطا فرمائیں, اسلام کا حسن عطا فرمائیں, اسلام سے سچی محبت کا ہمیں جذبہ عطا فرمائیں, طریق اسلام پر ہمیں چلنے کے اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائیں, شریعت کا پابند بنائیں, سنت کا پابند بنائیں. ہمارے گھر بار جو آج دینی زیور سے خالی ہے, اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین سے ہمارے گھروں کو سجانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میں نے بیان نہیں کیا, بس کچھ نصیحت کی گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے. نہ میں نے آیت جو پڑھی نہ اس کا میں نے ترجمہ کیا, نہ اس عنوان پر میں نے گفتگو کی. بس جن باتوں کی آپ لوگوں کو ضرورت تھی میں نے آپ کے حوالے کیا. میں امید کرتا ہوں آپ کے دل کو رتی تو نہیں لگی ہوگی. بھلے آپ مجھے کل گالیاں دے کر کے یاد کر لیں, لیکن یاد ضرور کرنا, یاد ضرور کرنا. اور یاد کے ساتھ ساتھ جو خامیاں میری ہوئی آپ کی, آپ کا سامنے کا جو آئینہ میں نے دکھایا ہے اس میں ضرور تراشنا, کیونکہ آئینہ دیکھنے کا مجھے بڑا شوق ہے. میرے نوجوان بچوں کو بڑا شوق ہے. بال کیسے ہیں, ناک کیسی ہے, آنکھ کیسے ہیں, گال کیسی ہے, داڑھی کیسی رکھنی چاہیے, کٹاؤ کے فرینچ رکھو. جب تجھے آئینے میں تصویر کے لیے چہرے کی دیکھنے کا تو عادی ہے تو میرے دوست ذرا آئینے کے آگے کھڑے ہو کر یہ بھی دیکھ آج میں نے کتنی برائیاں کی ہے. اس کی حرارت میرے چہرے پر نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی, نماز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے, نماز کا نور نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, میرے سینے میں میرے بھائی کا, میرے پڑوسی کا کتنا دکھ ہے, میرا دل کتنا خلیج ہوتا جا رہا ہے, اسے صاف کیسا کروں. آج ہارٹ اٹیک کی بیماری عام ہو چکی ہے. جہاں دیکھو ہارٹ اٹیک, جہاں دیکھو ہارٹ اٹیک, جہاں دیکھو ہارٹ اٹیک. ڈاکٹر کے پاس کولیسٹرول بڑھ چکا ہے, چکنا مت کھاؤ. آج تو دعوتوں کی کمی نہیں ہے, وہاں بریانی, یہاں بریانی, وہ بریانی, یہ بریانی, حیدرآباد بریانی, بنگلور بریانی, کھاؤ کھاؤ کھاؤ. اے لوگوں, کھانے سے پرہیز کرنے سے تیرے دل کو سکون نہیں ملے گا. اپنے بھائی کا بوجھ اتار دے, تیرا دل جو روشن اور منور رہے گا. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.